السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامہ کی بارگاہ بکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے بابا زبان اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و کریمنا محمد صلاۃ و سلام علیہ دائما ابدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، یوں تو جتنی ساری نعمتیں ہیں، یہ ساری نعمتیں دی ہوئی اسی رب قدیر وحدہ لا شریک لہ کا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف بنایا، بہتر بنایا، تمام مخلوقات سے افضل و اعلیٰ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا نقشہ بنایا ہے، اور اس کے بعد رب تبارک و تعالی نے جو ہمیں ہاتھ عطا کیا، جو آنکھیں عطا کی، جو پاؤں عطا کیا، جسم کا جتنے بھی اجزاء ہیں، یہ سارے اجزاء جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ اس پہ ہم جتنا بھی شکر کرے یہ کم ہے، جتنا بھی شکر کرے کم ہے، جتنا بھی ہم اس کے احسان مند ہو کم ہے، کیونکہ جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، اب اس سے پوچھے کہ تمہارا جسم تو سلامت ہے، تم بول سکتے ہو، دیکھ بھی سکتے ہو، لیکن ہاتھ نہیں ہے، بندے کی سب سے پہلی جو خواہش ہوگی، اس سے پوچھا جائے کہ تو رب سے مانگے گا، جو سب سے پہلے کیا مانگے گا، تو بندہ یہی کہے گا کہ رب سے میں دنیا کی اگر کوئی چیز مجھ سے رب کہے کہ دنیا کی کوئی چیز مانگ، تو میں رب سے کہوں گا رب تعالیٰ مجھے ہاتھ عطا کر دے۔ اسی طرح سے آنکھ والے کو بھی، جو اندھا ہے، جو نابینا ہے، ان سے کہے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ میری سب سے بڑی دل کی خواہش ہے کہ مجھے آنکھ عطا ہو جائے تاکہ میں لوگوں کو دیکھوں، دنیا کو دیکھوں۔ حضرات، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھا، یہ تینوں شخص کو بیماری تھی۔ بیماری ایک شخص کو ایسا تھا، کوڑ تھا اس کے جسم میں، کوڑ سے لوگ گھن کھاتے تھے، اس کے جسم میں کوڑ تھا، کوڑ کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے لوگ اسے اپنے پاس نہیں بیٹھاتے، گھن کھاتے تھے۔ دوسرا بندہ تھا، اس کے سر میں بال نہیں تھے۔ تیسرا بندہ تھا جو اندھا تھا، اس کے پاس آنکھ نہیں تھی۔ تو رب تبارک و تعالی نے اس کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا، اور وہ فرشتہ آیا، اس سے کہا کہ بول، رب تبارک و تعالی تجھے عطا کرنا چاہتا ہے، بندہ تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اس کوڑھ نے کہا کہ میں بہت بیمار ہوں، میرے اوپر جو بیماری ہے، اس بیماری سے لوگ گھین کھاتے ہیں، مجھے اپنے پاس لوگ بیٹھنے نہیں دیتے ہیں، لہٰذا آپ رب کی بارگاہ میں دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو دور کر دے، اور رب تبارک و تعالیٰ مجھے کمانے کے لیے کوئی چیز عطا کر دے، میری کمائی میں برکت ہو، اس کے لیے آپ دعا فرما دیں۔ اس بندہ مومن نے، غور سے سنیے گا اس بات کو، اس بندہ مومن نے دعا کی، دعا کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ تیرے اس بیماری کو بھی دور کرے، اور میں تجھے ایک اونٹ عطا کرتا ہوں، یہ اونٹ رکھ لے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے گا۔ بہرحال دیکھا گیا، اس کی کوڑ دور ہو گئے، اسے اونٹ عطا کیا گیا، دوسرے کے پاس گیا، دوسرے سے بھی کہا گیا کہ تو رب تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو دوسرا شخص نے بولا، جو اندھا تھا، اس نے بولا کہ میں رب تبارک و تعالیٰ سے سب سے پہلی چیز مانگنا چاہتا ہوں، وہ آنکھ، میرے پاس آنکھ نہیں ہے، اگر رب تعالیٰ مجھے عطا کر دے تو اس کی مہربانی ہوگی۔ انہوں نے دعا کی، اس کی آنکھ آ گئی، اور اسے ایک بکری بھی عطا کر دیا گیا۔ پھر تیسرے کے پاس گیا، جو کہ اس سے کہا گیا کہ تو رب تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تیسرا شخص نے بھی کہا کہ مفلس الحال ہوں، روزگار نہیں ہے، بے روزگار ہوں، اگر مجھے رزق عطا ہو جائے اور میرے سروں میں بال آ جائے تو اس کی مہربانی ہے، لہٰذا دعا کر دیا گیا، یقیناً اس کے سر میں بال بھی آ گئے۔ بات کو غور سے سنیے گا۔ اب یہ ہوا کہ ایک اونٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے والوں کو اتنی دولت عطا کر دی، اس میں اتنی برکت ہو گئی، اتنی برکت ہو گئی
کہ بتایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا امیر کمیر شخص بن گیا. اب اس کی شہرت کا ڈنکا تمام دنیا میں بجنے لگ گیا. لوگ اب اسے امیر کبیر میں شمار کرنے لگ گئے. دوسرے شخص کو بھی جو اللہ نے عطا کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو بھی خوب مال غنیمت عطا کی، خوب مال و دولت عطا کیا، خوب مال و دولت. تو رب تبارک و تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے اس فرشتوں کو پھر بھیجا. وہ فرشتہ پھر آیا، پھر کہا کہ رب تعالیٰ نے تجھے یہ مال عطا کیا ہے، یہ دولت عطا کی ہے. پہلے تو گنجا تھا، تیرے سر میں بال نہیں تھے اور تو بہت غریب تھا. اللہ نے تجھے جو عطا کیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر. میں مفلس الحال ہوں، میں پریشان حال ہوں، میں غریب ہوں، میری مفلس الحالی کی زندگی ہے، لہٰذا تم مجھے کچھ عطا کر دے، کچھ دے دے. اس بندہ نے کہا کہ یہ جملہ تو کیسے بولا کہ میں اپاہج یا گنجا تھا؟ تو نے یہ جملہ کیسے بولا؟ یہ دولت تو میری کمائی ہوئی ہے، میں نے محنت کیا ہے، جس کے بنا پہ میرے پاس یہ دولت اکٹھا ہے، جمع ہے اور میری شہرت ہے. میں نے خود محنت کیا ہے، لہٰذا میں تجھے نہیں دوں گا. اب اس بندے نے کہا ٹھیک ہے، پہلے تو جیسا تھا ویسا ہی ہو جا. دوسرے کے پاس گیا، دوسرے سے بھی کہا کہ میں مفلس الحال ہوں، میں غریب ہوں، اللہ کے راہ میں تو خرچ کر، کچھ عطا کر دے اللہ کے راہ میں. اللہ نے جو تجھے مال عطا کیا ہے، تیری شہرت تمام دنیا میں ہے، تجھے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تیری شہرت کا ڈنکا بجتا ہے، لہٰذا اللہ نے جو عطا کیا ہے اس میں سے کچھ مجھے عطا کر دے. اس بندے نے بھی یہی کہا ہے، کمائی ہوئی میری ہے، میں نے محنت کیا ہے، خوب دولت کمائی ہے، محنت کی ہے. اب اس نے کہا ٹھیک ہے، جیسا تو تھا ویسا ہی ہو جا. تیسرے کے پاس گیا، اندھا کے پاس. اس سے کہا گیا کہ اللہ نے جو تجھے عطا کیا ہے، پہلے تو اندھا تھا، نابینا تھا، بہت ہی غریب تھا، تو دنیا کو دیکھ نہیں پاتا تھا، اور اللہ نے تیری آنکھ بھی عطا، تجھے آنکھ بھی عطا کیا، اس میں ضیا بھی بخش دی، تجھے دولت بھی عطا کر دیا، تیری شہرت تمام دنیا میں تیری شہرت ہے، تو بڑا امیر کبیر ہے، اللہ نے جو عطا کیا اس میں سے مجھے کچھ عطا کر دے. اس بندے نے کہا کہ یہ ساری دی ہوئی تو اس رب قدیر وحدہ لا شریک لہ کی مال ہے، یہ اسی کی دی ہوئی دولت ہے، تو دولت مانگتا ہے، کچھ تھوڑا مانگتا ہے. اے بندہ دیکھ، اس دو پہاڑ کے درمیان جتنی بھی بکریاں ہیں، تمام بکریاں میری ہے، اور اس بکری میں سے تو جتنا چاہے، جتنا جانور چاہے تو اللہ کے نام پہ لے جا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دولت کو برقرار رکھا، اور جس نے ناشکری کی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کر دیا. ایسا ذلیل و خوار کیا، اس کے جانور کو بھی بیماری لگ گئی، اور وہ بھی جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا، پھر دنیا سے یوں ہی گزر گیا.